وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام اہل سنت والجماعت کے دوستوں اور بزرگوں، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بہت سارے موقعوں پر یاد آتا ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ اے ابن آدم، تو دنوں کا مجموعہ ہے، یعنی دن مل کر کے ایک انسان کی زندگی بنتی ہے۔ اور فرمایا کہ جب دن گزر جائیں، مہینے گزر جائیں، ہفتے گزر جائیں، سال گزر جائیں، تو سمجھو تمہاری زندگی کا ایک حصہ کٹ کر کے گر گیا، گزر گیا، دن چلا گیا، تمہاری زندگی چلی گئی، کیونکہ انسان دنوں کے مجموعے کا نام ہے۔ تو رجب سے متعلق گزارشات کو عرض کرنے کے لیے جب دیکھ رہا تھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ابھی چند دن پہلے کی بات ہو، میں نے آپ حضرات کے سامنے رجب سے متعلق اپنی گزارشات عرض کی تھی، اور آج پھر جو ہے نا دوبارہ پتہ ہی نہیں چلا دوبارہ سے رجب موجود ہوا۔ یعنی قیامت کی نشانیوں میں جو بیان کیا گیا وقت کی تیزی کو، وہ بالکل ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بالکل انسان اپنی زندگی گزارتا چلا جاتا ہے، یک کے بعد دیگرے مختلف تہوار، مختلف مہینے آتے چلے جاتے ہیں، اور ہماری زندگی اپنے اختتام کی طرف بڑی تیزی سے رواں دواں ہے۔ اللہ ہمیں اس زندگی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ روایت میں آتا ہے، سندن تھوڑی ضعیف ہے لیکن فضائل کے اندر مقبول ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو یہ دعا خود بھی پڑھتے، اپنے صحابہ کرام کو سکھلایا کرتے، ان سے پڑھواتے، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، کہ اے ہمارے رب، آپ ہمارے اس مہینے رجب کے اندر اور اس کے بعد آنے والے مہینے شعبان میں برکتیں ہمیں عطا فرما، اس میں برکت عطا فرما، اور ان دونوں مہینوں کے بعد جو رمضان آئے گا، اللہ ہمیں اس برکت سے گزار کر کے اس رمضان تک پہنچا دے۔ اس سے ایک دو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ چونکہ رمضان میں اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا بھرپور نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخششیں، مغفرتیں، انعامات اور انوارات دنیا پر برستے ہیں، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے سرکار کی طلب اور تڑپ کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہیں پر یہ جو بات فرمائی کہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما، تو یہ برکت کیا ہے؟ یہ برکت یہ ہے کہ ان دو مہینوں میں انسان زیادہ سے زیادہ اچھے اور نیک اعمال کی کوشش کر کے اپنے رمضان کا استقبال کرے، کہ رمضان آئے تو دل پہلے سے اور جسم کے اعضاء اور طبیعت پہلے سے انسان کی نیکی کی طرف مائل ہو، تاکہ رمضان زیادہ سے زیادہ انسان نیکیوں کے اندر گزار سکے۔ تو یاد رکھیں، میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہر دنیا میں جتنے بھی کاروبار ہیں، کام ہیں، ہر کام کا ایک سیزن ہوتا ہے، ہر کام کا اس کے عروج کا اٹھان کا ایک وقت ہوتا ہے۔ تو اس کاروبار والے لوگ اس سیزن کے آنے سے پہلے اس کا سٹاک جمع کرتے ہیں، سرمایہ کا، پیسوں کا انتظام کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس وقت کے لیے فارغ کرتے ہیں کہ جب وہ سیزن آئے گا اس کاروبار کا تو ہمارے پاس سٹاک بھی موجود ہو اور سرمایہ بھی ہو اور ہم فارغ بھی ہوں، تاکہ ہم اس سیزن کے اندر بھرپور کمائی کر سکیں۔ تو مسلمانوں کے لیے رمضان
یہ نیکیوں کے سٹاک کرنے کا سیزن ہے، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کمانے کا سیزن ہے، اور اپنے آپ کو اس وقت کے لیے فارغ کرنا یہ ایک مسلمان کی پہچان ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ ان 2 مہینوں میں برکت دے اور رمضان تک پہنچا۔ تو یاد رکھیں بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں رمضان آتا ہے، چلا جاتا ہے، وہ اس سے کما حقہ جو ہے نا وہ برکتیں حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ آپ قرآن مجید میں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کہ تم لوگ دین کو، اسلام کو ناپسند کرتے ہو، میں تمہارے اوپر زبردستی دین کو چسپاں کر دوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کو اپنی طلب اور تڑپ انسان کو دکھانی پڑتی ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا پڑتا ہے، مانگنا پڑتا ہے، اللہ کو بتانا پڑتا ہے کہ میں آپ کے دین کا طالب ہوں، میں آپ تک آنا چاہتا ہوں، پہنچنا چاہتا ہوں۔ تو ان 2 رجب اور شعبان کے مہینوں میں جو اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کو اپنی تڑپ اور طلب دکھاتا ہے کہ اللہ میں تیرے مہمان مہینے کا انتظار کر رہا ہوں کہ تیرا مہمان مہینہ آئے گا تو میں اس کی ساری برکتیں سمیٹوں گا، ابھی سے میں اپنے اوقات کو فارغ کر رہا ہوں رمضان کی تیاری میں، تجھ سے مانگنے میں، بخشش طلب کرنے میں۔ اپنی تڑپ کا انسان جب اظہار کرتا رہتا ہے تو پھر رمضان جیسے آ جاتا ہے طبیعت بنی ہوتی ہے۔ اس طلب کو اور تڑپ کو اللہ کے سامنے ظاہر کرنے والے کو اللہ رمضان کی پھر ساری خیریں اور برکتیں ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو پہلے سے رمضان کی تیاری نہیں کرتے اور پہلے سے رمضان کے آنے کا اہتمام نہیں کرتے، اللہ کو اپنی تڑپ اور طلب نہیں دکھاتے، پھر رمضان ان سے بس ایک رسم کے طور پر گزر جاتا ہے، وہ جیسے اس کی برکتیں انسان سمیٹنا چاہے ویسے نہیں سمیٹ سکتا۔ تو اس لیے سرکار بھی 2 مہینے پہلے سے خود بھی صحابہ کرام کو بھی رمضان کی تیاری کا درس دے دیا کرتے اور کہہ دیتے کہ اللہ سے مانگنا شروع کر دو، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اپنی طلب کا تڑپ کا اظہار شروع کر دو، کہ اسی طلب پر، اسی تڑپ پر، اسی اللہ کے سامنے ان چیزوں کا اظہار کرنے پر پھر اللہ رمضان کی ساری برکتیں اور خیریں تمہیں عطا فرما دے گا۔ تو اللہ ہمیں بھی ابھی سے رمضان کے لیے مانگنا، طلب اور تڑپ کا اظہار کرنا اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ تھوڑا سا مزید آگے چلتے ہیں۔ جب رجب اسلام کے آنے سے پہلے بھی جو اہل مکہ تھے، مشرک تھے، وہ اس رجب کے مہینے کو منایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو 3-4 مہینے محترم اور مقدس تھے، عظمت والے تھے، حرمت والے، جن میں وہ لڑائیاں نہیں کرتے، لوٹ مار نہیں کرتے، امن ہوتا تھا، ان میں سے 3 مہینے تو لگاتار تھے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، وہ 3 لگاتار تھے، اور ان کے اندر حج کا بہترین عمل بھی ہوتا تھا، ساری دنیا سے حاجی آتے تھے۔ تو یہ جو رجب تھا بالکل الگ تھلگ تھا یہ ان مہینوں سے۔ تو اس مہینے کی حرمت کو جو ہے نا وہ بحال رکھنے کے لیے انہوں نے اس کے اندر بھی چند اعمال اپنے لیے طے کر رکھے تھے۔ مثال کے طور پر رجب کا جو پہلا ہفتہ ہوتا تھا، اس کے اندر وہ لوگ بکرا یا بکری یا کوئی جانور خاص کر کے جو ہے نا بتوں کے نام پر قربانی کر دیا کرتے تھے رجب کے احترام کے طور پر۔ اسی طرح جو ان کے ہاں جانور ہوتے تھے، جو ہے نا مادہ جانور پہلا بچہ پیدا کرتا یا پیدا کرتی، تو وہ اس کو جو ہے نا بتوں کے نام پر قربان کر دیتے کہ اس ہماری جو جانور ہے اس کی پہلی اولاد بتوں کے نام پر ہم قربان کریں گے، بتوں کی نعوذ باللہ عظمت کو ظاہر کرنے کے، ان کے تقدس اور احترام کے لیے۔ اب دیکھیں مشرک ہے، اللہ کا نافرمان ہے اور کافر ہے، وہ جن چیزوں کو اپنا معبود سمجھتا ہے ان کے نام کا، ان کے تقدس کا کتنا خیال کرتا ہے کہ ان کے نام پر اپنا مال بھی لگاتا ہے، جانور بھی ذبح کر رہا ہے اور کفر کے زمانے میں ذبح کر رہا ہے۔ تو قرآن نے اہل ایمان کی صفت کو بیان فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اہل ایمان تو ایسے زبردست ہوتے ہیں کہ اللہ کے لیے محبت ان کے دلوں میں رچی اور بسی ہوتی ہے۔ تو ایک کافر، ایک مشرک اپنے بتوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا، آپ تصور کریں کہ ان کے نام پر قربان بھی کرتے اور بڑی عقیدت سے، محبت سے، ذرا بھی دلوں کے اندر ان کے بات نہیں آتی جتنے بھی مشرک ہوتے ہیں۔ تو ہم تصور کریں کہ اہل توحید کو، اللہ کے سامنے جھکنے والوں کو، ہمیں اپنے اللہ سے محبت کا کس قدر جو ہے نا اظہار کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جتنے بھی اسلامی جو ہے نا وہ تقریبات آتی ہیں یا اسلام کے نام پر جتنے بھی اللہ ہم سے قربانی مانگتا ہے، مثال کے طور پر بڑی عید کے اوپر مال قربان کرنا یا زکوٰۃ نکالنا، تو ہمیں کم از کم درجے میں تو ان مشرکوں سے بڑھ کر کے اپنی خوشی کا، اپنی عقیدت کا، اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے کہ وہ بت کے نام پر ہر وقت قربان کریں، وہ آستانوں پر قربان کرنے کو اپنی سعادت سمجھیں، اور ہم لوگ اللہ کے نام پر قربان کرنے پر ہمارے دل میں کوئی بات آ جائے، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہوتا۔ تو جب بھی دین کے اوپر
اللہ کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے قربانی کرنی ہو، کچھ بھی دینا ہو اللہ کے راستے میں، تو خوش دلی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور چاہت اور لگن کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے مال کو، جان کو، اپنے وقت کو پیش کر دینا چاہیے کہ اللہ تو ہمارا معبود ہے، تو ہمیں اس کے بدلے جنت عطا فرمائے گا، تیرا یہ حق ہے کہ ہم تیرے نام پر بڑی محبت سے اور چاہت سے قربان کر دیں۔ اللہ ہمیں یہ محبتیں اور چاہتیں عطا فرما دے۔ اسی طرح اس رجب کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ بات یاد رکھیں، کوئی ایسا بتا کر کے ایسا کوئی عمل نہیں ہے جس کا حکم دیا ہو کہ یہ کام رجب کے اندر کر لو، کوئی حکم نہیں ہے، لیکن ایک ترتیب صحابہ کرام کی مختلف روایات سے سمجھ میں آتی ہے۔ فرمایا کہ 2 مہینے رجب اور شعبان ایسے زبردست سرکار پر گزرتے کہ بعض دفعہ پورے مہینے کے روزے رکھنے شروع کر دیتے۔ اگر روزہ رکھنا لگاتار شروع کرتے تو ہم یہ کہتے کہ بھائی اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جو ہے نا وہ افطار نہیں کریں گے، ہمیشہ لگاتار روزہ رکھیں گے۔ یعنی اتنی اہتمام سے اپنی عبادات کا، اپنے اللہ کے قریب ہونے کے لیے پوری کوشش شروع کر دیتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان 2 مہینوں میں اپنی عبادات کو تھوڑا پہلے سے زیادہ کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ رمضان کے استقبال اور اس کے انتظام کے لیے کہ ہم نے رمضان کو پانا ہے، اس کے اندر طبیعت انسان کی بن جاتی ہے کہ پھر جب رمضان آتا ہے اسے پریشانی نہیں ہوتی۔ اگر پہلے سے طبیعت اور عادت نہ بنی ہو، پھر وقت فارغ انسان کو مل بھی جائے رمضان میں تو وقت کو انسان ضائع کر دیتا ہے، وہ اس سے ختم ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، وہ اس کے اندر اچھے اعمال نہیں کر سکتا کہ پھر اچھے اعمال قرآن کی تلاوت کرے، ذکر کرے، نفل پڑھے، دل نہیں لگتا، پھر انسان کو نیند آتی ہے، پھر انسان کا دل مسجد میں یا اللہ کے سامنے بیٹھنے کو نہیں کرتا، کیوں؟ پہلے سے طبیعت اور مزاج کو بنایا جو نہیں ہوتا۔ تو سرکار 2 مہینے رجب اور شعبان کے خوب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے اور اللہ کی جو ہے نا زیادہ عبادت کی کوشش کرتے، تو ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بات یاد رکھیں، رجب عام جو محترم مہینے ہیں 4 ان میں شامل ہے، تو خاص طور پر رجب کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے کہ رجب میں آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو پہلے سے زیادہ بڑھ کر کے اجر ملے گا۔ جتنا عام مہینوں کے اندر انسان کو روزہ رکھنے کا، نیک عمل کرنے کا اجر ملتا ہے، رجب کے مہینے میں بھی اتنا ہی انسان کو اجر ملتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر یاد رکھیں، بہت ساری جھوٹی اور ضعیف قسم کی روایات ہیں جو سندن صحیح بھی نہیں ہے اور سرکار کی طرف نسبت کرنا ہی درست نہیں ہے، وہ ہمارے عوام میں بڑی مشہور ہو جاتی ہیں، عوام ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے، سب کے سب غیر مستند روایات ہیں۔ بس اتنی بات ہے کہ پورے رجب میں زیادہ نیک اعمال کریں، اگر روزہ بھی رکھیں تو صرف اتنی نیت ہو کہ رمضان کی تیاری کے لیے، رمضان کی برکتوں کو اس سبب کے طور پر حاصل کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اگر یہ تصور آیا کہ عام دنوں سے زیادہ جو ہے نا مجھے اجر اور ثواب ملے گا، تو یاد رکھیں پھر یہ بدعت بن جاتا ہے، پھر یہ آپ کے عمل کو ضائع کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک جو ہے نا ان 2 مہینوں کے اندر، ابھی چونکہ دن چھوٹے ہیں، میں اکثر آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں سردیوں کے، جب میں اعمال کا ذکر کرتا ہوں تو چھوٹے دنوں کے اندر عمل کرنا انسان کے لیے ذرا آسان ہوتا ہے۔ خاص اعمال، مثال کے طور پر روزہ رکھنا، یہ گرمیوں میں سخت گرمی کے دن ہو، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اب سردی کا موسم ہے، آپ صبح جو ہے نا سحری کر لیں، شام تک نہ آپ کو بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، آرام سے آپ کا سارا دن گزر سکتا ہے۔ تو اگر کسی کے ذمے کوئی قضا روزے ہوں گزشتہ زندگی کے یا گزشتہ رمضان کے، ان کی قضا انسان کرے اور اپنی جو ہے نا ذمہ داری سے، جو ذمے کے اندر فرائض ہیں آپ کے ذمے، فرائض کا پوچھ ہونی ہے، وہ آپ نے ادا کرنے ہیں ہر صورت میں، چاہے آپ سے پہلے زندگی میں رہ گئے ہوں، تو یاد رکھیں ان کی قضا کی انسان نیت۔ اگر کسی کے ذمے قضا نہیں ہے، ویسے انسان ہے، ہم سے قضا رہ جاتی ہے، ہم سے ہو جاتا ہے، تو قضا کی نہیں، اگر کسی کی کوئی کہتا ہے قضا پورے ہیں، تو پھر بھی اس برکت سے، اس نیت سے انسان روزے رکھے کہ ابھی سے اپنے طبیعت کو، مزاج کو، اپنے جسم کو عادی بنائے کہ رمضان میں لگاتار پھر 30 دن جب روزے رکھیں، بعض دفعہ پریشانی کا باعث جسم برداشت نہیں کر سکتا، مشکل ہوتی ہے، تو ابھی سے 4 5 10 دن کے 2 مہینوں کے اندر مختلف اوقات میں روزے رکھ کر اپنے جسم کو انسان عادی بنا سکتا ہے رمضان کے آنے کے لیے، کہ رمضان میں پھر بھوک اور پیاس اور اللہ کے لیے بھوکا رہنا اور روزہ رکھنا پھر انسان کے لیے مشکل نہیں ہوتا، کہ پہلے سے انسان کی عادت بنی ہوگی، تو یہ کام بھی۔ اسی طرح یاد رکھیں 22 جو رجب کا دن ہے، یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا چونکہ دن ہے، تو ہمارے ہاں جو رافضی ہیں خاص طور پر، تو چونکہ وہ ان سے بغض رکھتے ہیں، ان کو مسلمان تک نہیں سمجھتے، اور بھی بہت سارے احوال ہیں، تو ان کی وفات کے دن وہ خوشی کو منانا اور اس پر مختلف چیزوں کو تقسیم کرنا، یہ ہمارے اہل سنت کی بڑی سخت کمزوری ہے
کہ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ جب معاشرے میں دیکھتے نہیں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، بس ایک گھر نے کوئی چیز پکا کر کے تقسیم کرنی شروع کر دی تو بس سارے کے سارے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلنے شروع ہو جاتے ہیں، ہاں بھائی ثواب کا کام ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جو بدبخت تقسیم کر رہا ہے اس کے پیچھے اس کی سوچ اور تصور کیا ہے، وہ کس نظریے کے ساتھ یہ چیز تقسیم کر رہا ہے۔ بس ہم بھی سارے آنکھیں بند کر کے، دین کا تو پتہ ہوتا نہیں ہے، بس یہ پتہ ہوتا ہے کوئی چیز تقسیم کریں گے ثواب ملے گا، لیکن یہی ثواب پورا سال ملتا ہے آپ کے ذہنوں کے اندر نہیں آتا۔ تو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کے اندر، ان سے حسد کے اندر اور ان کو نہ ماننے کی وجہ سے یہ چیز تقسیم کی جاتی ہے، ان کے عقیدوں کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ تو یاد رکھیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، ایسے کسی بھی کفار کے ساتھ، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ تشبہ کا، ان کے ساتھ مماثلت کا کوئی عمل ہو، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ پورا سال پکائیں، اللہ کے راستے میں تقسیم کریں، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، لیکن خالص جو غیروں کی جو ہے نا اور اللہ کے نافرمانوں کی کوئی رسم ہو، ان کا کوئی دینی معاملہ ہو، اس کے اندر شریک ہو کر کے آپ بھی جو ہے نا اپنے آپ کو لگا دیں، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح 27 رجب اس مہینے کے اندر آئے گی، واقعہ معراج اس کی طرف منسوب ہے، گو کہ اس کی صحیح تاریخ ثابت نہیں ہے، مختلف تاریخیں ربیع الاول کی بھی اور دیگر کی بھی، اور خود یہ سن 11 ہجری میں 11 جو ہے نا وہ نبوی میں یہ واقع ہو، سرکار اس کے بعد بھی جو ہے نا 18 سال یا 17 سال دنیا میں زندہ رہے۔ واقع معراج بہت بڑی عظمت کا مظہر ہے، سرکار کا معجزہ ہے، اس کا انکار کوئی نہیں ہے، لیکن سرکار کی زندگی میں آتا ہے، صحابہ کی زندگیوں میں آتا ہے، وہ اس رات کو جو ہے نا منانے کا کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ یہ پھر انشاءاللہ جب شب برات کا موقع آئے گا وہاں پر اس کے اعمال کے اندر تذکرہ کر دوں گا، صرف اشارہ کرتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر یہ مختلف قسم کی بدعات ہیں، رسومات ہیں، اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں۔ شب قدر کا اللہ نے حکم دیا، اس کو رمضان کی آخری جو 10 طاق راتیں عشرے کے اندر آتی ہیں اس کے اندر تلاش کرو تو کوئی مسجدوں میں نظر نہیں آتا، کوئی اپنے جو ہے نا راتوں کو قربان نہیں کرتا، شب قدر کو تلاش نہیں کرتا، جس کو قرآن نے بیان کیا کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے یہ رات، اتنی بہترین عبادت کی ہو، اتنی زبردست رات ہے، اس کے اندر کوئی ہمیں مسجدوں کے اندر نہیں ملتا، کوئی راتوں کو نہیں جاگتا، اور جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں ویسے گزر جاتا تھا، اس کے اندر زور لگا کر اپنے آپ کو ایک انسان جو ہے نا، جاہل لوگ اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کے لیے جو ہے نا، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ساری ان لوگوں کی کارستانیاں ہے کہ پورا سال جو شریعت نے طریقے بتائے ان پر تو نہیں چلتے، اور جو نہیں بتائے ان کے اندر زور لگا کر اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ہم بھی نیک ہیں، ہم بھی دیندار ہیں، ہم بھی نیکیاں جو ہے نا کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ تو نیکیاں کرنے سے آپ کو کوئی منع نہیں کرتا۔ تو اب یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہے، اگر لوگ مسجد آ جائیں گے یا رات کو جاگ جائیں گے تو عبادت ہی کریں گے نا، نیک کام ہی کریں گے، تو آپ کو نیک کاموں سے منع نہیں کرتے، لیکن آپ کا اور میرا وہی نیک کام اللہ کے ہاں مقبول ہے جس کی قرآن و سنت سے ہمیں دلیل ملتی ہو۔ آپ کی مرضی کا دین نہیں ہوتا، آپ کی میری مرضی کا دین نہیں ہے، دین وہی ہے، شریعت وہی ہے جو سرکار نے اور اللہ نے ہمیں بتلا دی۔ اگر وہ چیز اس کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے، سرکار کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے آثار میں ہمارے جو ہے نا کوئی دلیل نہیں ملتی، تو پھر وہ ہماری چاہت اور تڑپ تو ہو سکتی ہے، ہمارا اپنا مزاج تو ہو سکتا ہے، وہ دین قطعاً نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیں جیسے قرآن و سنت ہمیں بتلائے گی ویسے ہم نے ان چیزوں کو گزارنا ہے۔ تو بہرحال ایک بڑی عظمت والا واقعہ تھا، اور میں وہاں پر تذکرہ کر دوں گا کہ اس رات کے اندر 5 نمازوں کا تحفہ ملا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنا زبردست تحفہ ہے، لیکن وہ تو کوئی نہیں پڑھتا، اس کے اندر تو ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، لیکن اس کو مناتے ضرور ہیں ہم اس رات کو کہ بس سرکار کی عظمت ہے، سرکار کی شان ہے، واقعتاً ہے، لیکن ان کی عظمت اور اصل شان یہ ہے، ان کی شان کا تقدس اور احترام اور ادب اور مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ وہ جو لے کر کے آئے معراج کی رات میں، آپ اس پر بھی عمل کرنا شروع کریں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ سارے اسی طرح جو ہے نا، اسی رات کے اندر یا اس کے آس پاس جو ہے نا ایک نماز ہے 4 رکعت پڑھنے سے، اس کے متعلق یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ جب آپ وہ پڑھ لیں، خاص ترتیب ہے اس کی، تو زندگی کی پچھلی جتنی قضا نمازیں ہیں وہ ساری آپ کی معاف ہو جائیں گی۔ تو اتنا آسان نسخہ اور ٹوٹکا ہم نے تو نہیں دیکھا، بہرحال جھوٹ ہے یہ، یاد رکھیں۔ اگر اتنا آسان نسخہ ہو تو پورا سال ہم صبح جو ہے نا سردی میں بھی آتے ہیں، گرمی میں بھی اتنی مشکل سے اٹھ کر کے جو ہے نا 4 بجے آ کے نمازیں پڑھتے ہیں، اور عشاء کی جو ہے نا سردیوں میں اور گرمیوں میں دیکھیں نمازیں، دن کو بھی دھوپ میں آتے ہیں، سردی میں آتے ہیں، کیا ضرورت ہے ہمیں اتنی ٹکرے مارنے کی؟ 1 سال کے بعد آ کر جو ہے نا 4 رکعتیں پڑھ کے پچھلا سارا حساب کلیئر کر دیا کریں گے۔
تو یہ ہندوؤں کا اور عیسائیوں کا تو ایسا دین ہو سکتا ہے، پچھلا سلسلہ ان کا معاف ہو جاتا ہے، ان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، ان کی غلطیاں بھی بخش دی جاتی ہیں، ان کے علماء اور ان کے رہبانیین جو ہیں وہ ان کی ساری چیزوں کو ایسے معاف کروا دیتے ہیں کسی ایک عمل سے۔ تو اسلام میں ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ پچھلی ساری آپ کی بخش دی جائیں۔ ایک ہی صورت ہے کہ ایک شخص کفر سے اسلام میں داخل ہو گیا تو الاسلام تہدم ما کان قبلہ، تو پچھلی ساری غلطیاں، کوتاہیاں، نافرمانیاں جو وہ آپ کے اوپر کچھ نہیں ہے، ختم ہو گئی ہیں ساری۔ باقی اسلام میں آ گئے، مسلمان ہیں، پھر جتنے فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ ادا کرنے پڑیں گے ہر صورت میں۔ جب آپ کو توفیق مل جائے، آپ نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، آپ کو ان کا حساب اور کتاب اور جواب دہ اللہ کے سامنے ہونا پڑے گا۔ تو یہ جتنی بدعات اور رسومات ہیں، اپنی طرف سے گڑھی ہوئی باتیں، ان سے ہٹ کر اللہ تعالی ہمیں اسلامی مہینوں کو اور اوقات کو، اپنی زندگیوں کو اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق شریعت کی روشنی میں چلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔